مولانا صاحب دعا کرنا، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ جرجیز صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے۔ اچھا آپ کو کیا بیماری ہے؟ نہیں مولانا ہم بیماری نہیں بتا سکتے ہیں آپ کو۔ کیوں؟ نہیں، بس دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اللہ مجھے شفا دے۔ اچھا یہ بتاؤ جب تک تم اپنی بیماری بتاؤ گے نہیں تو میں دعا کیسے کروں گا؟ ارے کوئی بیماری ہے، تمہیں بخار ہے تو میں کہوں گا اللہ اس کو بخار ہے، اس کے صحت عطا کر۔ بتاؤ گے نہیں تو ہم دعا کیسے کریں گے؟ مجھے بتاؤ نا کیا بیماری ہے۔ آپ بتانا نہیں چاہ رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی جوانی میں بہت غلط کام کیے ہیں، عیاشیاں کی ہیں، مکاریاں کی ہیں۔ آپ کو ایڈز کی بیماری ہو چکی ہے، خطرناک بیماری میں آپ ملوث ہیں، لیکن آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ جرجیز کو نہیں بتا سکتے ہو مت بتاؤ، لیکن اللہ کے سامنے تو تمہاری بیماری چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو تو پتا ہے، اس لیے جرجیز سے چھپا سکتے ہو، لیکن مسجد میں جاؤ نماز پڑھو تو یہ دعا مانگ لو وعافینی، اے اللہ مجھے جو بھی جسمانی بیماری ہے تو مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے بتایا بھی نہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا بیماری ہے اور تم کیا مانگنا چاہ رہے ہو۔ آپ کی وہ بیماری سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، آپ نے کیا مانگا اپنے رب سے دونوں سجدوں کے بیچ میں؟ وعافینی، اے اللہ مجھے کینسر ہے مجھے نجات عطا فرما، مجھے ٹی بی ہے نجات عطا فرما، اللہ مجھے ایڈز سے نجات عطا فرما، اے اللہ میں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوں تو مجھے عافیت دے، مجھے جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اور صرف جسمانی ہی نہیں، روحانی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات دے، روحانی بیماریاں بھی ہماری ٹھیک کر دے۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ روحانی بیماری، میرا مکان 2 منزل، میرے پڑوسی نے 3 منزل بنا لیا ہے، اے اللہ اس کا گھر 3 منزل کیسے بن گیا ہے؟ یہ اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے؟ یہ اتنا آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ یہ 10,000 روپے کا بکرا لایا قربانی کے لیے، میں 20,000 کا لے کے آؤں گا، یہ ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے؟ یہ ترقی نہ کرے، اس کی دکان اتنی چل رہی ہے۔ مولوی کے پاس آئے، مولانا صاحب ایسا تعویذ دے دو کہ اس کی دکان کے سارے کسٹمر ٹوٹ کر ہماری دکان پہ آ جائیں۔ یہ ہے روحانی بیماری۔ یہ کٹملہ تمہیں تعویذ دے گا، یہ مولوی تمہیں تعویذ دے گا کسی کے دکان کے کسٹمر کو توڑ کر اپنا بنانے کے لیے، جس کے پاس خود کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، جو 5-6-10 روپے مہینے پہ خود مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، جو پورے مہینے میں اپنی بیوی کے میک اپ کا خرچہ پورا نہیں اٹھا پا رہا ہے، یہ تمہیں تعویذ دے گا اور دوسروں کی دکان پہ آنے والے کسٹمر کو توڑ کر تیری دکان پہ لائے گا۔ 10 سال تو مدرسے میں پڑھتے ہوئے ہو گیا، 25-30 سالیں تقریر کرتے ہوئے ہو گیا، آج تک مجھے کوئی قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ملی اور ایک حدیث ایسی نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ فلاں کے دکان کے کسٹمر ٹوٹ کر اس دکان پہ کیسے آئیں گے۔ ہمیں تو نہیں ملے، ان کٹھ ملاؤں کے پاس وہ کہاں سے آ گئی ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی، تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے نقل کیا ہے، 2 صحابی اور دونوں کی کپڑے کی دکان قریب، ایک آدمی کے کپڑے کی دکان پر ایک کسٹمر آیا اور ایک کپڑا خرید کر لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آیا، اسی دکان پر وہ دوسرا کپڑا خرید کر لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد تیسرا کسٹمر آیا اور وہ بھی کپڑے کا ایک تھان خرید کر لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آیا جو بار بار کپڑا بیچ رہا ہے، وہ رونے لگا، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری دکان پر 3 کسٹمر آ چکے ہیں اور تینوں کو میں نے کپڑا دے دیا، میرے پڑوس میں میرے بھائی کی بھی کپڑے کی دکان ہے، اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا۔ سن رہے ہیں؟ یہاں تو چائے کی دکان اگر ہم کھولیں اور بغل میں دوسرا چائے کی دکان کھولیں، کسٹمر آ رہا تو ہم اٹھ کے جائیں، ارے بھائی ادھر آئیے، میرے بھی گوشت کی دکان، اس کی بھی گوشت کی دکان، وہ آ رہا ہے، بھاگ کے دوڑ کے جائیں گے، ادھر آؤ، ارے ایک بار ہماری دکان سے گوشت لے جائیے، پھر زندگی میں کبھی بھولیں گے نہیں۔
اس کی دکان پہ بھی آ سکتا تھا, میری دکان پہ بھی آ سکتا تھا کسٹمر, لیکن دکان چھوڑ کے جاتے ہیں اور لپک کے اس کسٹمر کو پکڑ کے لاتے ہیں. یہاں تین کپڑے بیچ چکا ہے, رو رہا ہے, چوتھا کسٹمر آیا. اے اللہ, میرے پڑوس میں جو دکان ہے میرے بھائی کی, اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے, اس کے بھی 8 بچے ہیں, اس کی بھی بیوی ہے, آج اس کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا. اے اللہ, میں اس کسٹمر کو جھوٹ بول کر اس دکان پہ بھیج رہا ہوں, اس جھوٹ کو تو میرے لیے معاف کر دینا. اس نے کہا کپڑا دکھائیے ابھی جو اس کو بیچا. کہا وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے, جو ابھی کپڑا لے کر گیا ہے جو آدمی, وہ کپڑا ختم ہو گیا میرے پاس, اب نہیں ہے. لیکن اس سے بھی اچھا کپڑا میرا پڑوسی بیچ رہا ہے, آپ جائیے اور اس دکان سے جا کر کپڑا خرید لیجئے. اس نے اپنے اس کسٹمر کو پڑوسی کی دکان پہ بھیج دیا, پڑوسی کو جتایا بھی نہیں, اس دکان پر بھیج دیا اور اس نے اسی قسم کا کپڑا بیچ دیا, اس کو دے دیا, صرف اس لیے کہ میری دکان پر تو 3 کپڑے کے تھان بک چکے ہیں, میرے گھر میں تو چولہا جل جائے گا, میرے بیوی بچے تو کھانا کھا لیں گے, لیکن میرے پڑوس کا بھی چولہا جلنا چاہیے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں. یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تعلیم کہاں چلی گئی ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ہے یہ جذبہ ہمارے اندر؟ ہے یہ توفیق ہمارے اندر؟ کیا ہم یہ قربانی دے سکتے ہیں کہ بھائی میرا کپڑا تو بک گیا تو بیچ لے, میرا گوشت تو بک گیا تو بیچ لے؟ یہ قربانی ہے؟ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کتنا بگاڑ تھا نبی کے آنے سے پہلے. یاد کرو, محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے عرب کی سرزمین کا منظر ایسا تھا کہ ایک آدمی کے, یہ گاؤں ہے, یہ دوسرا گاؤں ہے, بغل میں 2 قبیلے, یہ الگ قبیلہ یہ الگ قبیلہ. سیرت النبی پڑھیے علامہ شبلی نعمانی کی. میرے بھائیوں, ایک قبیلہ یہ, ایک قبیلہ یہ. اس قبیلے کی بکری اس قبیلے کے کھیت میں چلی گئی, اس قبیلے کے ایک آدمی کی بکری اس قبیلے کے ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی, تھوڑی سی گھاس کھا لی, وہ بکری کو پکڑ کے لایا اور اس آدمی کے گھر پہ دیتے ہوئے کہا سنبھال اپنی بکری, باندھ کے رکھ, تیری بکری میرے گھر کھیت میں آ کے چارہ کھاتی ہے, گھاس کھاتی ہے. اور اس آدمی نے صرف اتنا کہہ دیا, ارے تو کیا ہو گیا, جانوری تو ہے, بکری ہے, کھا لیا تھوڑی سی گھاس تو کیا بگڑ گیا. اتنی سی بات کو لے کے جب جھگڑا شروع ہوا تو یہ قبیلہ بھی تیار, یہ قبیلہ بھی تیار, دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں. اور جانتے ہو یہ جنگ کتنے سال چلتی ہے؟ ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی, اتنی سی بات کو لے کے جب جھگڑا شروع ہوا تو یہ جھگڑا, یہ جنگ 27 سال تک چلتی رہی. آپ کیا لڑیں گے؟ صرف میاں مٹھو بنے ہوتے ہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہیں. ہاں, ہم سے پہلے سائیکل نکال کے دکھا, ہم سے پہلے اپنی گاڑی نکال کے دکھا, میں پہلے آیا ہوں پہلے. آپ کیا لڑیں گے؟ اتنی سی بات کو لے کے جھگڑا شروع ہوا تو 27 سال تک جھگڑا چلا. کتنے سال تک؟ 27 سال تک. اور 27 سال کے بعد جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی گئی تو آپ تعجب کریں گے. بکری تو زندہ رہی, لیکن جس بکری کی وجہ سے جھگڑا ہوا 27 سال میں دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو گنتی ہوئی 40,000. ایک بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے جھگڑا 27 سال تک چلا, اور دونوں طرف سے مرنے کے والوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 40,000. اور پھر بھی جھگڑا ختم نہیں ہوا. اسی بیچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. آپ نے اسلام کی دعوت دی, اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی. ایسی اجھڑ اور ایسی جاہل اور ایسی بدتمیز قوم کو جب آپ نے بھائی بھائی کا درس دیا, ان کو جب بھائی چارہ سکھلایا تو جانتے ہو یہی ایک دوسرے کی دشمن قوم, ایک بکری کی وجہ سے 40,000 آدمی مر جائیں اور پھر بھی
جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، 27 سال تک جنگ لڑتے ہو اور جھکنے کا نام نہ لیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے ان کو جب تعلیم دی تو جانتے ہو یہ کیسے بن گئے؟ جنگ یرموک کے اندر 2-3 صحابی زخمی پڑے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، زخم سے کراہ رہے ہیں۔ ایک صحابی پانی لے کر ایک زخمی صحابی کے پاس جاتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، لو میرے بھائی پانی پی لو۔ اس نے جیسی پانی کا ایسا گلاس اپنے ہونٹوں تک لگایا، ابھی پیا نہیں ہے، ہونٹوں تک لے کر گیا کہ دوسرے صحابی چیخنے لگے، کاش مجھے بھی کوئی پانی پلا دے، تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا، میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پیاس کی شدت ہے۔ اور اس صحابی نے پانی چھوڑ دیا، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، جاؤ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ وہ صحابی جو پانی لے کر گئے تھے اس صحابی کو چھوڑ کے دوسرے زخمی صحابی کے پاس جاتے ہیں، لو تم پانی پیو، ان کو اٹھاتے ہیں، تب تک تیسرا چیخنے لگتا ہے کہ تھوڑا پانی مجھے بھی دے دینا اگر بچ جائے، میں بھی پیاسا ہوں اور پیاس کی شدت مجھے بھی لگ رہی ہے۔ دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، نہیں ہم نہیں پیئیں گے پانی، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ دوسرا تیسرے کے پاس گیا، اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تیسرا انتقال کر گیا، لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا کہ چلو اب دوسرے ہی کو پانی پلاؤں، تو دوسرا بھی انتقال کر گیا۔ پھر وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا جس کو سب سے پہلے پانی پلانا چاہتا تھا، اس کو اٹھاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جہاں فری کے سپرد کر چکا ہے، اس پہلے کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ جو قوم ایک بکری کے تھوڑے سے گھاس کھا لینے کی وجہ سے 27 سال تک لڑتی ہو اور 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی چھکنے کو تیار نہ ہوتی ہو، محمد رسول اللہ نے اس قوم کو ایسا بھائی بنایا کہ خود پانی نہیں پیا، بھلے ہی میری جان چلی جائے لیکن میرا بھائی پیاسا نہ رہ جائے۔ دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، میری جان چلی جائے گوارا لیکن تیسرا پیاسا نہ رہ جائے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے تیسرا انتقال، جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے بن گئے۔ قرآن نے اسی منظر کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو اے مسلمانوں یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے حریص تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تو تم اللہ کی نعمت، اسلام کی نعمت سے، قرآن کی نعمت سے، محمد رسول اللہ جیسی نعمت سے اللہ نے تمہیں بھائی بنا دیا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان لینے والے تھے، اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ ایک دوسرے کے لیے تم جان دینے والے بن گئے۔ ایسا منظر میرے بھائیوں نہیں دیکھا ہوگا۔ تم کپڑے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو، مسلمان ہو، تم 2-3 کسٹمر کو بیچ چکے، اب بھی گوارا نہیں، حل من مزید، اور آؤ میرے پاس۔ دوسرا مرتا ہے تو مرے، اس کی دکان جاتی ہے تو جائے، بند ہوتی ہے تو ہوئے، بلکہ کٹملوں کے پاس اور چلے جاتے ہو کہ بند ہونے کا نسخہ دے دو، تعویذ دے دو، تاکہ وہ جو ہے آلو چھلتا رہے، اس کی دکان بند ہو جائے اور ہماری دکان پہ کسٹمر آ جائیں، اس کے ٹوٹ کر ہم ایک دوسرے کی بربادی کے سپنے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بات کہاں سے کٹ گئی، وعافینی، اس دعا میں یہ چیز بھی شامل ہے، وعافینی، اے اللہ میری اس روحانی بیماری کو دور کر دے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی مجھ سے آگے بڑھے، یہ بیماری ہے میرے اندر، تم مجھے دور کر دے۔ اے اللہ میں اس سے جلتا ہوں،
یہ مجھ سے اچھا کپڑا کیسے پہنتا ہے، یہ مجھ سے اچھا کھانا کیسے کھاتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ ترقی کیسے کر رہا ہے، اس کی 2 فیکٹریاں کیسی چل رہی ہیں۔ اے اللہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو، یہ بیماری میرے اندر ہے، اس بیماری سے بھی تو ہی ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ عافنی میں یہ دعا شامل ہے۔ اتنی دیر میں تو مولانا صاحب ہم نماز پڑھ کے بھاگ گئے ہوتے، ابھی تو آپ دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں آج کہ آپ سوچو کہ آپ مانگتے کیا ہو اپنے رب سے اور سیکھو مانگنا۔ اچھا اتنی دعائیں مانگنے کے بعد اب کوئی بحث کرے گا فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کیسا ہے، امام کے ساتھ مانگنا کیسا؟ ارے تم نماز میں عربی میں یہ دعائیں مانگ لو تو تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے، نبی کی بتائی اور سکھائی ہوئی دعائیں پڑھ لو تو تمہیں بعد میں پڑھنے کی کیا مانگو گے تم بعد میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین۔ اب دعا مانگیے، کیا مانگو گے؟ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ، یہی تو مانگو گے۔ اور کیا مانگو گے دعا میں؟ اللہ بیمار ہے، بیماری سے نجات عطا، یہ ساری دعائیں تو تم مانگ چکے ہو۔ اے اللہ مجھے بخش دے، تم تو مانگ چکے ہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، تم تو مانگ چکے ہو ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اللہ تو میرے کاروبار میں برکت دے، یہی تو مانگو گے تم فرض نماز کے بعد، یہ تو تم مانگ چکے ہو۔ ورزقنی، وعافنی کے بعد ورزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق حلال عطا فرما۔ رزق اللہ سے مانگو، اور اللہ اگر کسی کو رزق دینا چاہے تو دنیا کا کوئی کٹھبلا کسی کا چھین لے گا؟ دنیا میں کوئی کسی کا کچھ بگاڑ لے گا؟ اب آپ نے نماز کے اندر دونوں سجدوں کے بیچ میں رزق اس سے مانگا جو بغیر حساب و کتاب کے رزق دینے پہ قادر ہے۔ ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ آپ نے رزق مانگا ہے اس سے، اب رزق کا انتظام اللہ کرے گا تیرے لیے۔ دوسری کچھ حدیثوں میں یہ جملے بھی آئے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو۔ اس دعا کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک لفظ اور بڑھایا کرتے تھے، اور وہ دعا کا وہ لفظ کیا ہے؟ وجبرنی۔ اب دعا کیا ہو گئی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی وجبرنی۔ وجبرنی کا معنی جانتے ہو؟ اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، آپ کو خود نہیں پتا۔ جرجیت صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، علاج کرانے مت آ جانا میرے پاس، ایک مثال دے رہا ہوں۔ جرجیت صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، بہترین سرجن ہیں، برین ہیمبریج کسی کو ہوتا، برین دماغ کا نس، 10 لاکھ کا مریض میرے پاس آیا ہے، اس کے دماغ کا اگر آپریشن کروں گا تو 10 لاکھ روپے دے کے جائے گا۔ جرجیت صاحب نے کہا ٹھیک ہے، رپورٹ دیکھی، ٹھیک ہے اس کا آپریشن ہوگا اور میں آپریشن کر دوں گا، چلو اس کو لے آؤ۔ اس کو آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ کر لیا، آکسیجن لگا دیا، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جرجیت صاحب نے اس مریض کے رشتہ داروں سے کہا آپ بیٹھیے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد میں اس کا آپریشن شروع کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا صاحب میرے مریض کی حالت سیریس ہے، جلدی سے اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاؤ، او ٹی میں، اور آپریشن کیجئے، آپ نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ ارے ڈاکٹر میں ہوں، میں جانتا ہوں، آکسیجن اس کو مل رہا ہے، ابھی اس کا کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ میں اس مریض کو چھوڑ کر جو 10 لاکھ کا مریض ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ میں نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب میں اپنے ہاسپٹل آیا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ مریض کے رشتہ دار اپنا مریض اٹھا کر لے گئے، چلے گئے کسی دوسرے ہاسپٹل میں اور وہاں جا کر اس کا آپریشن کرانے لگے۔ 10 لاکھ روپے کا جو نقصان جرجیت صاحب کا ہوا، اب یہ نقصان کی چنتا جرجیت کو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جرجیت صاحب مسجد کے اندر ابھی یہ مانگ کر آئے ہیں دعا، وجبرنی، اے اللہ تیری عبادت میں جو وقت میں نے نکالا ہے، اس میں جو نقصان میرا ہوا ہے اس نقصان کو تو پورا کر دے۔ ابھی 10 لاکھ کا مریض گیا، اللہ غیب سے مدد کرے گا، 1 لاکھ کا مریض، 1 کروڑ کا مریض بھی بھیج سکتا ہے، ایسے 2 مریض بھی بھیج سکتا ہے، 10 لاکھ کا مریض گیا، 50 لاکھ کا مریض بھی اب آ سکتا ہے۔ اب اس نقصان کو میں نے اللہ کے سامنے رکھا ہے اور یہ مانگ کر آیا ہوں، وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے۔ جرجیت صاحب کی کرانہ مرچینٹ کی دکان ہے، تیل، گھی، مرچ، مسالہ سب بیچا۔ ایک کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، اس نے 10,000 روپے کا سامان کی لسٹ دے دی۔ بہت اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جرجیت صاحب سامان نکالنے والے ہوئے کہ اذان کی آواز آ گئی، پرچہ پکڑا، پڑھو، میں ابھی آ رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ نماز پڑھ کے آئے، دیکھا کہ وہ کسٹمر چلا گیا اور دوسری دکان سے 10,000 کا سامان خرید رہا ہے۔ ابھی یہ 10,000 کا جو نقصان میرا ہوا کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ابھی دعا مانگی، وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے۔ یہ 10,000 کا جو ظاہری نقصان ہو رہا ہے، اللہ تجھے 20,000 اور 50,000 کا کسٹمر بھی بھیج سکتا ہے، غیب سے اس نقصان کو پورا کرے گا تیرا۔ وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے۔ لیکن یہ ملے گا اسی کو جو مانگے گا۔ ماں اس بچے کو دودھ پلاتے ہوئے خوش ہوتی ہے جب بچہ روتا ہے، جب تک بچہ روتا نہیں ماں ڈرامہ دیکھتی رہتی ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، بہو بھی کبھی ساس، ساس بھی کبھی بہو تھی۔ پاکستانی ڈرامے آج کل عورتیں زیادہ دیکھ رہی ہیں۔ جب بچہ روتا ہے تب ماں کہتی ہاں اب بھوک لگی، اب اس کو دودھ پلاتی۔ بچہ روتا تب ماں دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو، لیکن نہیں، اللہ کہتا مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کہتا ادعونی، میرے بندے تو مجھ سے مانگ۔ اس کو تو معلوم ہے کہ کیا ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کہتا مانگ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مجھ سے مانگے، اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے انسان کو جو طاقتیں اللہ نے دی ہیں اس میں گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور نیکی کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کوئی بھی فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرشتہ چوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرشتہ زنا نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرشتہ غیبت و چغلی نہیں، گناہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے کی طاقت اللہ نے اس کو نہیں دی۔ اب ایک فرشتہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتا رہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کے سامنے آ جائے لیکن فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ گناہ کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایک اندھا آدمی ہے، اس کے سامنے اب رکھ دو بڑی جنت کی حور لا کر ایک لڑکی کو، خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اس کے سامنے کھڑی کر دو، دیکھ اب وہ اندھا ہے بیچارہ، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب وہ کیا جانے کی خوبصورت لڑکی کیا ہے؟ اس خوبصورتی سے وہ جو اپنے دل میں راحت محسوس کر سکتا ہے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اب اندھا کسی لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ ارے تو اندھا اس لیے نہیں دیکھ رہا۔ کمال تو یہ ہے کہ دیکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود جب نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لو، کیونکہ طاقت تھی دیکھنے کی لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ طاقت تھی گناہ کرنے کی، بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کمال ہے۔ فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کوئی کمال نہیں۔ کیا کمال ہے؟ فرشتے کھاتے ہی نہیں ہیں، فرشتے تو پیتے ہی نہیں ہیں، نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے۔ اب فرشتے
نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، اگر وہ روزہ رکھ لے تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں. کیوں؟ ارے وہ تو کھاتے ہی نہیں ہے. روزہ رکھ لیا تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ مئی اور جون کی سخت گرمی، مزدوری اور رکشہ چلانے کا کام آپ کر رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہیں، اس کے باوجود آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، طاقت ہے پانی پینے کی لیکن اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں. یہ ہے مین چیز. اسی لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے. کیوں؟ فرشتوں نے تو جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے. اب وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہے تو کوئی کمال نہیں. ایک بندے نے نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ فرشتے دیکھے، نہ اللہ کو دیکھا، پھر بھی عبادت کر رہا ہے، جہنم سے ڈر رہا ہے. اس عبادت کا جو ثواب اس کو ملے گا وہ فرشتوں کو ان کی اپنی عبادت کا ثواب نہیں. اور ایک بات اور سن لیجئے، یہی ہے انسان کا کمال. گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے. یہ ہے اختیار. اے میرے بندے، میں نے تجھے شراب پینے کا بھی اختیار دیا ہے اور اس سے بچنے کا بھی اختیار دیا ہے، جوا کھیلنے کا بھی اختیار دیا ہے، جوئے سے بچنے کا بھی اختیار دیا ہے، زنا کرنے کا اختیار بھی دیا اور زنا سے بچنے کی طاقت بھی دی ہے. ہم نے تجھے دونوں طاقتیں دی ہیں، گناہ کرنے کی بھی اور عبادت کرنے کی بھی. اور تجھے میں نے بتا بھی دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ، یہ حق ہے، یہ باطل. اب دیکھتا ہوں کہ تو کس راستے پہ چلتا ہے. یہ میں نے تجھے اختیار دے رکھا ہے. اب بندہ اپنے ان دونوں پاور میں کون سی پاور کا چوائس کرتا ہے، یہ بندے کے اوپر ہے، یہ بندے کے اوپر ہے. اس لیے اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی جو 24 گھنٹے عبادت کرتی رہے اور اللہ سے دعا مانگتی رہے اور اس سے کوئی گناہ نہ ہو اور بس عبادت ہی میں پڑی رہے. ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود تھی. فرشتے جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کو ایسی عبادت کرنے والی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کو ایسی مخلوق پیدا کرنا تھی جس کے پاس گناہ کرنے کی بھی طاقت ہو اور عبادت کرنے کی بھی طاقت ہو. وہ عبادت بھی کرے اور اس سے گناہ بھی ہو، اور جب گناہ ہو جائیں تو وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اس کا رب اس کے ندامت اور شرمندگی سے گرنے والے آنسوؤں پر اس کو بخش بھی دے. اللہ کو ایسے مخلوق کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. اور ساری دنیا کا انسان اگر فرشتے بننے کی کوشش کرے گا اور چاہے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوشش کیا تو اللہ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دے گا. تو پورا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بھی گناہ نہیں. ایسی مخلوق تو تھی میرے پاس. جب تو عبادت کر رہا ہے تو ہم سے مانگے گا کیا؟ مغفرت کیسے مانگے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کو ہلاک و برباد کر دوں گا. یستبدل قوما غیر قوم، اس کی جگہ پر دوسری قوم کو ہم لائیں گے جو نیکیاں بھی کرے گی اور گناہ بھی کرے گی، اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے گی اور معافی بھی مانگے گی، توبہ بھی کرے گی اور ہم اس کی توبہ کو قبول بھی کریں گے. ایسی مخلوق کی ضرورت تھی. اسی لیے تو نماز میں بار بار بتایا جا رہا مغفرت مانگو. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی. اور اس کے ساتھ ایک دعا اور پڑھ لو اللہ کے نبی سے، وہ بھی ثابت ہے. ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی ایک لفظ اور پڑھا کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ وارفعنی. اب دعا کیا ہو گئی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. وارفعنی مطلب اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، اللہ میری عزت کو بلند کر دے، میری عزت میں 4 چاند لگا دے.
اے اللہ ساری دنیا مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے، ساری دنیا مل کر ہمیں رسوا کرنا چاہتی ہے، ہمیں بری نظروں سے دیکھتی ہے، ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے، ورفعنی، اے اللہ تو میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے، اے اللہ تو میری عزت کو بلند کر دے، اے اللہ میرے مقام و مرتبے کو بڑھا دے، لوگوں کی نظروں میں مجھے اونچا کر دے، باعزت بنا دے۔ اللہ اگر کسی کو عزت دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو رسوا کر سکتی ہے؟ میرے دشمنوں نے مجھے 17 مرتبہ جیل بھیجا اور آخری مرتبہ بھیجا تو خوش تھا، اب تو زندگی بھر یہ گھر میں بیٹھا رہے گا، کوئی پروگرام نہیں، جلسے نہیں، ختم، بیڑا غرق، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ لیکن دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، پہلی بار جب جیل سے نکلا تو اور عزت، دوسری بار نکلا تو اور عزت، تیسری بار نکلا تو اور عزت، اور لاسٹ بار نکلا تو 2000 آدمی باہر کھڑے تھے استقبال کے لیے، ہار پھول مالائیں گلدستے لے کر۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے رسوا کرنے سے رسوا نہیں ہوتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب تک وہ کسی کو ذلیل نہ کرے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ کسی کو عزت نہ دے تو کوئی دوسرا عزت نہیں دے سکتا۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے یہ دعا پڑھنا، ورفعنی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو، میرے عزت کو بلند کر دے۔ پڑھیے دعا۔ اب آپ دیکھ لیجئے پوری نماز، اللہم باعد بینی و بین خطایا، کھڑے ہیں تو اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، رکوع میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، مغفرت مانگ رہے ہیں، سجدے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، دعا مانگ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب سلام پھیرنا ہے آپ کو نا، تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر وہی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب سلام پھیر دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں تھے تو مغفرت مانگ رہے تھے، نماز میں تھے تو مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز میں بھی مغفرت اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی مغفرت۔ غور کرو، ظہر میں یہی، عصر میں یہی، مغرب میں یہی، عشاء میں یہی، فجر میں یہی۔ 40 سال کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، 40 سال سے 80 سال تک آپ زندہ رہے، یہ 40 سال میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ہر وقت آپ نے مغفرت کی دعا مانگی۔ اس 40 سال میں پڑھی ہوئی جانے والی نمازوں میں اگر 40 سال کی پوری زندگی میں اگر ایک بھی بار اگر آپ کے رب نے یہ کہہ دیا میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا، ہمارا بیڑا پار، ہماری نجات۔ جرجیز کے پاس ایک بھکاری آیا، اللہ کے نام پہ دے دو، بچے بھوکے، ارے بھاگ آ گیا، صبح کھٹا کھاتا پیتا بھیک مانگ رہا ہے، 1 گھنٹے بعد پھر آ گیا، ارے صاحب دے دیجئے بہت پریشانی ہے، بچوں کے پاس دوا، بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا؟ ہٹ، ہر گھنٹے آتا گیا، صبح سے لے کے شام تک ہر گھنٹے مانگتا رہا، بھگاتا رہا، بستر پہ سونے جا رہا ہوں، کھڑا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، بہت بچے بھوکے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر میں کھانا نہیں بنا، ارے دے دیجئے۔ صبح سے لے کے شام تک بھگاتا رہا، غصہ آ گیا، کمینہ ایسے مانے گا نہیں، نکالا 100 کا نوٹ، لے پکڑ، جا کھا لینا کھانا، چل۔ میرے بھائیوں، صبح سے لے کے شام تک آپ کو بھی رحم آ جاتا ہے ایک فقیر پر، اور پھر آپ اس کو دے ہی دیتے ہیں۔ آپ نے 40 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، 40 سال سے لے کے 80 سال تک برابر نمازیں پڑھی، اللہ نے کبھی نہیں بخشا، کبھی نہیں کہا، لیکن اگر ان 40 سالوں میں ایک بار بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا میں نے تیری مغفرت فرما دی، ہمارا بیڑا پار، ہماری نجات، جنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔
اس لیے کیا کہا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، مانگو یہ دعائیں۔ اب دوسری چیز ہو تھوڑا سا، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف لپکو، جنت کی طرف جلدی کرو۔ جنت مل گئی، جنت رات کے 2 بجے تک جلسہ سنو اور گھر جانا، فجر کی نماز چھوڑ دینا، کیا جنت؟ کیوں؟ بہت بڑا ثواب کا کام کر کے آئے، رات بھر جلسہ سنا تھا سارے مولویوں کا۔ جنت ایسے نہیں ملتی ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے، تو بہت آسان، لیکن اتنی آسان بھی نہیں کہ بس کچھ نہ کرو اور مل جائے۔ وضو بناتے ہو، وضو قاعدے سے بناؤ، پانی لیا ہاتھ میں، یہ دھلیے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں، ایسے یہ خلال بھی کریے، ہیں یہ 3 بار، پھر کلا۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 1 چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں لے جائیے اور آدھا ناک میں چڑھائیے۔ شروع میں ایسا کر نہیں پاؤ گے، آپ عادت ڈالنا پڑے گی۔ ابھی آپ آدھا لوگے نا تو پورا چلا جائے گا، کیونکہ کبھی کیا نہیں ایسا۔ صحیح طریقہ وضو کا یہی ہے، 1 چلو پانی لیا، آدھا منہ میں آدھا ناک میں چڑھائیے، دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو ملیے، رگڑیے اور پانی تھوک دیجئے، کلا کیجئے، اور یہ والی انگلی بائیں ہاتھ کی اور انگوٹھا دونوں ناک میں ڈالیے ایسے۔ اس کے بعد انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے بایاں اور جھاڑیے کس کے، ناک کس کے، میں کروں گا نہیں، یہاں موسم خراب ہے، زور سے جھاڑیے، پھر یہ پکڑیے انگلی سے ایسے دبائیے، پھر جھاڑیے، پھر دونوں ہاتھ سے یہ ناک صاف کریے۔ اسی طرح پھر دوسری بار، میں کٹیار میں ایک مسجد ہے باٹا چوک میں، وہاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا تو مسجد میں گیا، میں وضو بنا رہا تھا، میرے بغل میں ایک لڑکا آیا وہیں پر، اور وضو بناتے بناتے ہم سے پوچھنے لگا، مولانا صاحب کتنی رکعت نکل گئی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید 2 نکل گئی ہوگی، تیسری چل رہی ہے شاید، بس اتنا میں نے کہا۔ اس نے مارا جلدی سے کر کے بھاگ، اس کی 2 مل گئی، اور میں اس کو دیکھتا چلا، میں ایسے ہاتھ دھل رہا تھا، میں دیکھتا چلا کہ یہ کر کیا رہا، وضو بنایا اور جلدی سے چلا گیا، اس کو 2 مل گئی، لیکن وضو اس کا بالکل بیکار تھا، اور میں نے جب تک وضو بنایا پہنچا تو میری تیسری رکعت بھی نکل گئی تھی، چوتھی ہمیں مل پائی۔ تو ایسا وضو نہیں چاہیے کہ پٹ پٹ مارا جلدی سے، منہ دھلا کے نہیں دھلا۔ ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضو، جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، اچھی طریقے سے، جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں، ثم قال، اچھی طریقے سے وضو بنانے کے بعد پھر اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کی اتنی ہی دعا ہے بس۔ ترمذی میں اور بھی الفاظ آئے ہوئے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں مسلم شریف کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا آئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس نے وضو بنایا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے، کون بنائے گا ایسا وضو؟ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب مؤذن کہے اذا قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی اس کے جواب میں بولو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم بھی اس کے جواب میں بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر
اکبر تو اس کے جواب میں تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا، جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا، ثم قال، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی اذان کے بعد، اللہ کے نبی فرماتے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس آدمی کے لیے میری شفاعت حلال کر دی جائے گی. کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، وہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا، پھر بھی اللہ اس کے لیے اس کی شفاعت کو میرے لیے حلال کر دے گا، اور میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا. میرے بھائیوں، کتنا مشکل ہے. اذان کے کلمات دہرانا مشکل ہے؟ نہیں. ہاں، چائے کی ہوٹل چھوڑنا پڑے گی، تھوڑی دیر پہلے اپنا کام بند کرنا پڑے گا. اگر آپ کے ہاں 12:30 پر ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو آپ کو 12:25 پر تیار ہونا پڑے گا. سب چھوڑ چھاڑ کے وضو بنا کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور جیسی مؤذن بولے گا ویسی آپ کو کلمات دہرانا پڑیں گے، اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا پڑے گی. اتنا وقت آپ کو نکالنا پڑے گا. کیا جنت کو پانے کے لیے یہ قربانی بھی آپ نہیں دے سکتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے؟ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. ایک اور راستہ، من صابر لسنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ، جس نے دن و رات میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا، من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ، جس نے ان 12 رکعتوں کی حفاظت فرمائی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کون سی 12 رکعتیں؟ 12 رکعتیں کون سی؟ 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعتیں ایسی ہیں جس نے ان 12 رکعتوں کی مداومت برتی، جس نے ان کی حفاظت کی، وہ جنت میں جائے گا. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت. فرض نماز ہوتی ہے، امام پڑھاتا ہے نا ظہر کی فرض نماز، اس سے پہلے 4 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے. سنیے، 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 6. میں آپ لوگوں سے پوچھتا جاؤں گا، دیکھوں گا کتنا غور سے سن رہے ہیں آپ. 4 قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد. 4 اور 2 6. ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 6 اور 2 8. ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، فرض نماز کے بعد. عشاء کے بعد 2 رکعت. 8 اور 2 10. ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 12. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ان 12 رکعتوں کی مداومت برتی، سنن نسائی کی روایت، جس نے یہ 12 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھی، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعتیں، جس نے ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. وجنت، مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو. یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں. کریے پابندی. اور سنیے، من قرأ آیت الکرسی بعد الصلاة المکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة الا الموت. جس نے ہر فرض نماز کے بعد
ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنایا. جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنی عادت بنا لی، یعنی جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے الا الموت، اس کو جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. یعنی وہ آدمی اس لیے جنت میں ابھی نہیں گیا کیونکہ وہ زندہ ہے، مرے گا فوراً جنتی. اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. اللہ کے نبی کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. سمجھ لو کہ تم مرے اور جنت میں داخل ہو گئے، یہ جنت میں جانے والا عمل ہے سب کے لیے. ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ذرا سنیں. المرأۃ اذا ماتت، کوئی عورت اگر مر گئی، کسی عورت کا انتقال ہو گیا، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، اور اس کا شوہر اس سے خوش تھا. عورت مری لیکن مرنے سے پہلے اس کا ہسبینڈ اس سے خوش تھا. دخلت الجنہ، تو یہ مرنے والی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی لڑ کے گئی، اپنے مائکے میں رک گئی، بیمار ہو گئی اور وہیں مر گئی اور شوہر ناراض رہا، تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. بہت آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت فاطمہ لڑ کے چلی آئی تھی، حضرت علی سے. علی سے کون؟ بیٹی نبی کی، علی کی بیوی فاطمہ علی سے لڑ کے چلی آئی. کسی بات پہ ہو گیا، میاں بیوی ہیں، برتن کھڑکتے ہیں، کھڑک تھوڑی سی کسی بات پہ نوک جھوک ہو گئی اور غصے میں حضرت علی کا گھر چھوڑ کے اللہ کے نبی کے گھر میں اپنے مائکے میں اپنے نبی کے پاس چلی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب چہرہ دیکھا فاطمہ کا تو آپ نے کہا فاطمہ کچھ مایوس نظر آ رہی ہو. فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہاں ابو میں علی سے لڑ کے آئی ہوں، میں ابھی ان کے گھر نہیں جاؤں گی، میں غصہ ہو کر آئی ہوں علی سے. یہ ہماری ماں بہنیں سنیں جو اپنی لڑکیوں کو اپنے گھر میں روک لیتی ہیں نا، اپنے گھروں میں روک کے چودران بنتی ہیں، حجنیں ہیں نا، بہت بڑی دین کی جانکار ہے نا. یہ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو روکنے والے والدین سن لو. حضرت فاطمہ نے جب یہ کہا کہ میں علی سے لڑ کے آئی ہوں اور ابھی گھر نہیں جاؤں گی، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی غلطی کس کی ہے، کیا ہو گیا، کچھ نہیں پوچھا. یہاں تو پوچھتے ہیں کیا ہوا، اچھا ایسا ہو گیا، تو نے بتایا بھی نہیں. وہ گھر کبھی نہیں بنے گا جس گھر میں 24 گھنٹے اماں اپنی بیٹی سے بات کرتی رہے اور لگی رہے فون پر، ہاں بیٹی کیا کھایا، کیا بنایا. ارے تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ بیچاری اگر کہتے کہ نہیں آج پیاز روٹی چٹنی روٹی کھائی تو تیرا آدمی کھانے کو نہیں دیتا ہے، کماتا نہیں ہے، کیا کرتا ہے، دن بھر پڑا، تو 24 گھنٹے باتوں پہ کیوں لگی رہو گی؟ ہوتی کون ہو تم اپنی بچی سے اتنی دیر تک بات کرنے والی؟ اور وہ گھر بھی کبھی نہیں بنتا جو لڑکی اپنے گھر کی، اپنے سسرال کی ایک ایک چیز اپنی اماں کو بتائے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ علی کی غلطی تھی کہ تمہاری غلطی کچھ نہیں، یہ تو میں وہاں سنوں گا جب تم دونوں موجود ہوگے. تم اسی وقت میرے گھر سے جاؤ اور علی کے پاس جاؤ تم گھر میں علی کے گھر جاؤ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابو کیا آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں؟ میں لڑکی آئی ہوں، میں اتنی آسانی کے ساتھ ان کے گھر نہیں جاؤں گی. جو جملہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا وہ میری قوم کی بیٹیوں سنو، اے بچیوں اور بیٹیوں کے ماں باپ سنو، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں پہ روکنے والوں سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تم اسی وقت میرے گھر سے
علی کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، میرے گھر کو چھوڑ کر علی کے پاس نہیں گئی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میرے اس گھر کے اندر تمہارا انتقال ہو گیا، اگر تم مر گئی، اگر تمہارا انتقال اس گھر میں ہو گیا تو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا، تیرا باپ محمد تیری نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا، اٹھ اور اسی وقت تو اپنے گھر جا، علی کے پاس جا، میں آؤں گا وہاں تم دونوں کی باتیں سنوں گا، لیکن تم ناراض ہو کر اس گھر میں آئی ہو، میرے گھر میں تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں، تم علی کے پاس جاؤ۔ ہو گئی تقریر، اتنی بات پہ عمل کر لیا جائے جلسہ کامیاب، کوئی ضرورت نہیں فجر تک آپ کو سننے کی، اس بات پہ عمل کر لیں۔ اگر ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیاں اور ماں باپ ہو گیا، کتنی یہاں اتنی آئی ہوئی ہے نا، اس میں کتنی ایسی ہوں گی جو بھی اپنے اماں کے گھر رکی ہوئی ہوں گی، اور کتنی ایسی ہوں گی جو مائیں تو سینہ تانے بیٹھی، ہم نہیں بھیجیں گے جب تک وہ آئے گا نہیں اور ناک رگڑے گا نہیں اور میرے گھر سے عزت کے ساتھ بیٹی کو لے کے نہیں جائے گا، ہم نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی بھی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے نہیں بھیجیں گے، آپ خود اپنی بیٹی کو لے کر گئے اور علی کے گھر پہنچائے۔ تم نبی سے بڑھ کر ہو، تمہاری ناک نبی سے بڑھ کر ہے، تمہاری عزت نبی سے اونچی ہے، میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اگر اس حال میں تم مر گئی اور علی تجھ سے ناراض۔ تو جنت میں جانے کا ایک راستہ عورت کے لیے کیا ہے کہ مرتے وقت اس کا شوہر راضی رہے، اگر شوہر ناراض تھا اور بیوی مر گئی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔